Okay, you can start it with the tilawat. Yes, who is going to do it? This is Huh? Tahir Khalid sir. Tahir Khalid? Yes. No, he's not a Nawabay. Yes. Some Nawabay should choose this tilawat. Okay. Yes, of course. Yes, Yes. Muhammad Azam. Yes. So, there's a microphone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Translation. In the creation of heavens and earth, and in the alternation of nights and days, there are indeed signs for men of understanding. Sadaqallahu al-Azim. Very brief tilawat. There was more verses as well, but he chose. There was more verses, but he chose brief. Okay. Yeah. Now, what is next? Yes, and the next is Arabic Qasida with Munir Ode Sahib. With Munir Ode Sahib? Yes. So, you consider Munir Ode Nawabay? And translation. There are no other Arabs here. You are Nawabay, stand up. He cannot recite Qasida with Munir Ode. Can he? Huh? Yes? So. يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا بدر منير زاهر في كل وصف حمدا إحسانه يصبي القلوب وحسنه يروي الصدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى جمعت مرابيع الهدى في وبله حين الندى نسي الزمان رهامه من جود هذا المقتدى اليوم يسعى النكس أن يطفي هداه ويخمدا والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى كم من منازعة جرت بيني وأقوام العدا حتى انثنيت مظفرا وموقرا ومؤيدا يا أيها الناس اتقوا يوما يشيب سوهدا آلامه ما تنقضي وأسيره ما يفتدى لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى يا صاحي إن الله قد أعطى لنا هذا جدا هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا. Okay, now what next? We have the English translation. Okay, who is going to do it?
We had Hamza Ilyas, but I could choose a new convert as well. Yes. Yes. Who's going to do it? Yes, if I could choose Eduardo, and if Hamza could give Eduardo the translation, if Eduardo could kindly. Where is he from? I think Venezuela originally. Where is he from? Venezuela, I think. Venezuela. Yes. Okay. O my heart, remember Ahmad Sallam, the fountain of guidance and the one who put an end to the enemy. He is compassionate, gracious, and benevolent. He is the sea of bestowal and liberality. He is the lightsome and bright moon. He is praised in each of his quality. His kindness tends the heart toward him, and his beauty quenches the spiritual thirst. Oppressors of their equanimity and rebellion call him a liar. However, people can't deny the truth when it appears. If you search for a pair of his perspection, you will regret and come to naught. We didn't see a counterpart for him who causes people to stay wakeful. He is a light from Allah, who revived and rejuvenated the religious knowledge. He is the elect, the chosen, whom we should follow in his footsteps. He gave us the guidance in abundance, like a heavy rain. His munificence is abundant. The heaviest rain can be compared to it. The enemy of Islam seeks today to stop the light of his guidance and extinguish it. But Allah will cause his light to prevail one day, no matter how far it is. So many debates held between me and the enemy, all ended with my victory and my honor, and Allah's support came out on top. O people, fear the day which will turn the hair of a young boy grey. In suffering have no end, and his prisoner can be freed. By Allah, I didn't go astray nor departed from guidance, but from the beginning, if I was to call guidance, I will respond. All praise belongs to Allah, that we knew the elect of honor whom we should follow. I would be astray if his guidance did not save me. O friends, Allah had given him to us out of his benevolence. My apologies. He is the night of the decree which gives the eternal bliss. Yes, Akala. Thank you. Then, what next? Next, we have the New Ahmadi Group Mulaqat report by Farhan Ali Sahib. Who's going to present it? This is Farhan Ali Sahib, and he is in charge for the Mulaqat. Not sure. Who? Farhan Ali. Farhan Ali. Farhan. Farhan Ali. I said Farhana. Assalamualaikum beloved Huzur. Walaikum Assalam. This year's group mulaqat, we have a total attendance of 134 people, in which 134. How could you accommodate all 334? Are they here? Sorry? All of them have been accommodated here? Yeah, 134. 134 here, yes. 134? Yes. Or 334? No, 134. They're all sitting here. Yes, they are all sitting here, of which 72 are men and 62 are lajna. Achha. This year we had invited all the new Ahmadis from all the Jamaats in UK who have taken Bai'at since 2014 and onwards. Also, we invited the new Ahmadis via telephone calls, text messages, and through the Murabbiyans and new Ahmadi secretaries and presidents. We also had arrangements for their overnight stay at Baitul Futuh Mosque, and we also had arrangements for their dinner last night, breakfast today in the morning, lunch, and then we'll have some takeaway foods for them as well, for those especially who have traveled a long distance to attend the mulaqat. This is the group mulaqat report. Jazakumullah. Thank you. Jazakallah. Now, what next? Then we have two converts' accounts. The two converts want to give their accounts. How did they accept Ahmadiyyat? Yes. Achha. Who are those there two? From the men's side, it is Dr. Ishmael. Dr. Ishmael? Achha, he's an old Ahmadi now. No? Yes, sir. We could. It's more than 10 years? 5 years. 5 years, yes. Yes. We could. Anyway, if they have selected you for this plan, okay, do it. And with your permission, Hazur, we can ask Dr. Ishmael. Yes. With your permission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Walaikum Assalam. Beloved Hazur, I was just, as you know, asked about this. Of course, that was today, so I'm just trying to be very
a quick, for the audience of you don't know me, Dr. Ismail, I'm a consultant doctor in profession. I'm from Iraq, I'm Kurdish. I'm from a scholar Sunni family, not only Sunni family, a scholar Sunni family. And in our family, we have got such an idea that there is no such a thing as a promised Messiah or Imam Mahdi. So we're semi-Quranist. So it was very, very difficult for somebody like me to have such a change. It was not a really just conversion. It was a total change. I'm just trying to be brief, as you mentioned, it has to be brief. So basically, first started the thing with having a book of Hamamat al-Bushra, of the Book of the Promised Messiah, which is written in Arabic. And the moment I started to read it, I realized, wait a minute, this is something not simple. This is something completely different from other books. I've been, reading many books, but this is completely different. I realized this is something big behind it, something divine, something like it's parallel to Quran, not words of God, but as if there is something power behind it. All my life, what's going on? This is sort of book which I wanted to read, never found in other books, no matter how big books they are. But still, there was something in my side. There is no such a thing as Promised Messiah. So I read it. It had changed me a lot, completely possessed me. But still, as a person who wants just to put a veil on his eyes and, just not to hear, not to think, I just stayed like that. Then once I came to Bayt al-Futuh and the Arabic desk, they asked me, what do you think now? You've read the book. Is he a truthful person? Has he got delusions? Or a third option? And I was very annoyed with such a question. At this moment, that was my reaction. I did not want to answer this question. Why did this gentleman ask me this question? Now, the whole world stopped. Really stopped. I do mean it. The time stopped when my eyes fell on the picture of the Promised Messiah on the wall. That fraction of second became ours. His eyes talked to me, said, I'm not a liar. So, Jazakallah Huzur. Okay. You are too brief, I think. So there and then you accepted Ahmadiyyat. No, it's a long story. I don't want it. That is the start of the story of accepting Ahmadiyyat. That's the story behind it. But I just as a lesson, when a person puts a veil on his face, that's how I was. So that was. But it's with time, I started to think, what's going on? Was this real or was it the imagination? Was it I was possessed? I started to carry on reading. I could not read anything else. That's it. All the books aside, but the books of the Jamaat. At some stage, I said, well, look, what's going on? You should be firm with this. Is this the truth or not? Should I not change? Am I not too arrogant? I was asking myself, I think I'm arrogant. This is why I'm not accepting. So I prayed to Allah too many times, too much. And then I thought, wait a minute, what's the problem? What's sitting between me and accepting? Because I've realized that everybody's promising is expecting promised Messiah. Everybody's expecting Imam Mahdi. So if it's true that there's promised Messiah, there's Imam Mahdi, then there's nobody better than this. But if there is none, that's another question. So I thought, it's probably the Khatam which is my problem. Then I phoned Dr. Bilal Sahib, who is here, and he told me that the Khatam, I told him, look, from the Arabic literature, what do you have about Khatam? He said, فُجِعَ الْقَرِيضُ بِخَاتَمِ الشُّعَرَاءِ وَغَدِيرُ رَوْضَتِهِ حَبِيبُ الطَّائِ. That verse just made me collapse. I realized the Arabic people did use Khatam not as the last. So I said, okay, goodbye. I put the hands. He did not realize what's going on. But I felt, wait a minute. If I don't accept this, then I'm really arrogant. So that's how things started. And then I accepted. And then Jalsa Salana 2012, I did the bay'ah. Jazakallah. Jazakallah.
Yes. Huh? We also have a lady from the ladies' side, Sister Amina Ali. Amina Ali, his wife? It is a different, not this one. Her name is Amina Ali, and she's, if beloved Hazur allows, then Yes, yes, from the lady side. They also have right to speak. Assalamu alaikum, Hazur. Assalamu alaikum. I had a speech prepared, but I was advised to just talk to you about yes, everything. So, my family's journey to Ahmadiyyat started. Your whole family have accepted Ahmadiyya? Yeah, alhamdulillah. Acha, mashallah, alhamdulillah. It started many years ago when I was still at school, and I knew Ahmadi people at school, and they introduced me to the teachings of the Jamaat, and I found it very, very interesting. Now, unlike a lot of other families, I wasn't raised to have a dislike towards Ahmadi Muslims, so I didn't think that, oh, these people aren't Muslim. I thought this was very interesting, and I wanted to explore and understand why we believe different things. So we started to debate, and with my mother's permission, I would go away and I would research, and we would all debate at school together. And in time, I found Ahmadiyyat to be quite enthralling and fascinating, and I wanted to know more, but I didn't know why I wanted to know so much about it. And I felt it deep in my heart. I just needed to know. I had a yearning towards knowing more and more about the Jamaat. And it was at this point that the more I learned, it was like unraveling a tapestry. The more I learned, the more I found out, the more it seemed to be true. And I told my mother this, and she, as you can imagine, she was really, really angry. She said, no, being Sunni is right, and Ahmadis, what they believe is wrong. But I couldn't leave it alone. It came to the point where my mother banned me from using the word Ahmadi in the house. And she said, if you look into it more, I will disown you. And all the typical things that you can imagine an angry Sunni Punjabi mother would say, she said to me. And I couldn't leave Ahmadiyyat alone. So I started secretly researching in my room. And late at night, I would read Jamaat books. I would watch videos on MTA, like Faith Matters videos. And I spent hours and hours trying to understand Ahmadiyyat as a whole, and why the promised Messiah said who he was. And because with Sunnis, there's no concept of a promised Messiah. So it was uncovering and learning and relearning Islam completely. And as I did that, it just felt more and more right. And that's when I began praying and begging Allah for guidance. And in between debating and learning things like what the word khatam means, and that how it doesn't mean last, and all these other things, I begged Allah for a sign. And when my family went to Germany on a holiday, I dreamt of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in this dream, I saw Muhammad sallallahu alaihi wasallam stood amongst these people who looked like they had been dipped in the deepest pits of Jahannam. They were so black, and he stood shining. And all of these people stood there saying, he is not the Prophet. And I walked through this crowd of people who were saying he is not the Prophet, and I went up to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I looked at him, and he was stood so tall and majestic, and he was glowing with so much nur it was just emanating from him. He was glowing, blinding white. And I said to him, are you the Prophet? And he nodded. And I said, as in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he smiled, and I saw the gap between his teeth. And when I saw the gap between his teeth, I knew it was him. And he looked elderly but strong, and he was so serious and so stern. And I just knew it was him, and I was so confused why all these people stood around me were denying who he was. And so I said to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I said, I know where to take you. And I took him to Beit al-Futuh, and I took him to your office, and I told you that the Prophet is here. And in my dream, you went to him straight away. You took his right hand and you put your forehead on it.
And then people started coming from all over, touching your shoulder. And I felt people touching my shoulders, and I realized that the Ba'ath had started. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was doing a Ba'ath with the whole global Jamaat. And though I couldn't turn around, I knew the entire Jamaat was there. So, and I didn't know what to do. I was so overwhelmed. So I quickly gripped onto Muhammad sallallahu alaihi wasallam's left hand. And after the Ba'ath, I woke up. And that's when I knew 100% that Ahmadiyyat is the true Islam, and it doesn't matter what anyone says, that it is the truth and there's no denying it. Now, when I told my mother this, she knew that no one can Shaitan cannot take the Prophet's form. When you see Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is him. And that's when she started taking everything more seriously and started learning with me more and more about the Jamaat. And so did my younger siblings. And slowly, slowly together we started learning, and we bought the books from the Promised Messiah, Philosophy of the Teachings of Islam, and we also bought Jesus in India. And my mother read them aloud to us all. And at this point, my father hadn't agreed with anything in the Jamaat, but alhamdulillah, last year he took birth in your office with you, and alhamdulillah, by the grace of Allah, he sat on the men's side today. But he didn't stop us. So in all our praying, Allah answered every single dua and showed us the truth and guided us. And it felt like such a long journey. But now looking back, the real journey started after we converted. Because that's when our family, who found out that we've converted, that's when they decided that, you know, they were very, very angry with us. And they still to this day don't talk to us. But having joined the Jamaat, we are so content. The Jamaat has replaced that loss and has become so close to us and so dear to us that they are like our own family. So the loss of family that my mother initially felt has dissipated. And the grief that we feel now is that they are missing out on such truth that Allah has bestowed upon us. And the journey still continues. And we are just praying that my mother's side of the family accept Ahmadiyyat and at least listen and try and learn. But that's all so far. Jazakallah. So you said you did not prepare your speech. So it's better that you do not prepare your speeches. You are very good orator and narrator. Oh, Jazakallah. MashaAllah. This is her father here. Samsam, and this is her brother Hashim. Sure. Now, that's all. Then when did you accept Ahmadiyyat? Yeah. May this year. Microphone. This year? When? Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. Yeah, I accepted Ahmadiyya this year, May 2017. MashaAllah. Why? I was reading the Advent of the Promised Messiah, and it's like. How do you know that the Messiah is expected to come? When I looked on I read this, the Advent, and it said over there about the ascension of Isa alayhi salam, that when the word was used again for the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Quran, it had a different meaning, and then the Promised Messiah was saying that. So what was your original religion? Pardon? Your origin is from Christianity or Islam? Well, I went from Christianity to Islam. When did you accept Islam? December 2015. Almost 14 years. No, almost 2 years. 2015. 2015, actually. Yeah. Yeah, so I was reading, and the same word was used for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it meant death. And the Promised Messiah was saying that when a word is has a different meaning, it can only be used for Allah subhanahu wa ta'ala. So he's just saying, like, if we use the same word that meant for death and we use it for Isa alayhi salam and has a different meaning, then that's shirk. And then I'm like, that makes sense. And then the idea of the Khalifa and the Khalifa makes sense, because like the Sunnis don't have one, and like their one about 100 years ago it just fell apart, and this one is still like going forward, and it's like it's in many countries, and it's still established. It's a systematic Khalifa, but it's still there. Right. So have you read some books of the Prophet Muhammad Islam or any literature of the Ahmadiyyat? No, I read videos. Huh? I watch videos. Only videos?
Yeah. You didn't read any book? Apart from that, no. Uh-huh. But I read So- I read other things, but like that was So, parts on Ahmadi Can you websites. read Arabic text of the Holy Quran? No. Well, I yes, mean that a little bit. Right. What do you do? I study university and I work part time. Uh-huh. First year of uni. What are you studying? Accounting and finance. Acha, acha. Right. Then, anybody else? Yes, you want to ask and say anything? No? One lady? Yes. Yes. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. حضور میرا سوال ہے کہ پاکستان میں تمام جو مذاہب اور جو ان کے مسالک ہیں، ان کے جو بھی نام نہاد فقہا ہیں اور علماء ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جھگڑے کرتے ہیں. لیکن میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے، اور جب کہ میرا تعلق ایک سنی فیملی سے ہے، تو میں نے کبھی احمدیوں کے بارے میں سنا بھی نہیں. اور آج جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات احمدیوں کے لیے اتنے خراب ہیں، تو ہم کچھ کرتے کیوں نہیں ان کے لیے؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان میں مذہب جس طرح کا ریفرنس آپ دے رہی ہیں، وہ مذہب نہیں، وہ ایک ہی مذہب ہے، اسلام. ٹھیک. اور اس میں مختلف فرقے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان فرقوں کے بننے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. اور ان فرقوں کے بننے کے بعد امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کی پیشگوئی بھی فرما دی تھی. تو وہ تو، اور اسی وجہ سے کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے سے اپنے اس لحاظ سے جو ان کا ہے مسلک کے لحاظ سے ایگری نہیں کرے گا، تو وہ تو آپس میں لڑتے رہے. لیکن جہاں آیا کام نام احمدیوں کا، وہاں سارے ایک ہو گئے، کیونکہ یہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی ایک ہاتھ پہ کھڑا ہو جائے. باوجود اس کے کہ پیش گوئیاں تھیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جب میں نے دعویٰ کیا تو علماء اس وقت کہا کرتے تھے کہ چاند اور سورج گرہن کے لگنے کی پیش گوئی ہے، وہ تو پوری نہیں ہوئی، یہ کہاں سے مہدی بن گیا. اور جب 1894 میں چاند گرہن لگ گیا اور سورج گرہن لگ گیا رمضان کے مہینے میں، تو پھر چپ کر کے نہیں یہ حدیث کمزور ہے. تو اس طرح کی باتیں تو شروع سے ہمیشہ کر رہے ہیں. سوال آپ کا یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے. ٹھیک. اگر ہم نے بھی وہی بننا ہے جو یہ لوگ ہیں، تو پھر ہمیں مسیح اور مہدی کے آنے کا فائدہ کیا. جب مسیح میں نے آنا تھا اور مسیح نے آنا تھا، تو مسیح کا مطلب بھی وہ ہے کہ اس نقش قدم پہ چلنا تھا جو موسوی مسیح کا نقش قدم تھا، یعنی نرمی سے، پیار سے، حکمت سے لوگوں کو سمجھانا اور بتانا، نہ کہ لڑائی اور جنگ کرنا. عیسائی جو جنگ کرتے ہیں وہ بھی اپنی تعلیم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، مسیح کی تعلیم نہیں تھی. ٹھیک. اس نے تو جب تک زندہ رہا حکمت اور پیار کی تعلیم دیتا رہا. اس لیے پھانسی بھی چڑھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے بعد میں ہجرت بھی کی جو ہمارا ایمان ہے اس کے مطابق. تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں نے تو پیار سے سمجھانا ہے اور ہم نے لڑنا نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ وہ بخاری کی حدیث ہے کہ یضع الحرب، جو مسیح آئے گا تو یضع الحرب کرے گا، یعنی جنگوں کا خاتمہ کرے گا، مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی. تو ہم نے مسلمان کی گردن نہیں کاٹنی. جنگ تو ہم کر نہیں سکتے، لڑائی کر نہیں سکتے مذہب کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک کلمہ کو مارنا ویسے قرآن کریم نے منع کیا. اس لیے ہم وہ اگر اسی طرح کریں جس طرح وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے پیغام کو پہنچا رہا ہے، ہماری تبلیغ دنیا میں پہنچ رہی ہے. سویڈن میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم لوگوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے پاکستان میں، قتل کر لیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، اور تمہارے لیے دانہ پانی بند کیا جا رہا ہے، بالکل ہی کارنر کر دیا تم لوگوں کو، اس کے باوجود تم لوگ کو ریٹیلیٹ نہیں کرتے، اس کا بدلہ نہیں لیتے. تو میں نے کہا یہ ہماری تعلیم کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا آج تم جو جماعت احمدیہ کی تعریف کر رہی ہو، اس لیے کر رہی ہو نا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم پرامن جماعت ہیں.
اور دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہی تعلیم ہے اسلام کی بنیادی تعلیم جس پر ہم عمل کر رہے ہیں, اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال لاکھوں لوگوں کو احمدیت میں شامل کرتے ہیں. آپ کس لیے شامل ہوئیں؟ آپ کو کوئی تلوار دکھائی تھی شامل ہوئیں؟ ٹھیک, اس لیے شامل ہوئی نا کہ پرامن اور پیار کی تعلیم ہے. اس لیے شامل ہوئیں کہ یہ لوگ باوجود, اگر ہم بھی اسی قوم کے ہیں نا, اگر دماغ پھرتا ہے پاکستان میں کسی شخص کا اور تلوار اٹھا لیتا ہے, پستول اٹھا لیتا ہے, گولی مار دیتا ہے, تو اس کے دوسرے, ہم بھی اسی قوم میں سے, اس کے بھائی نیازی اور جٹ اور باجوے اور لودھی یا کچھ قسم کے جس نے سر پھرے لوگ ہمارے میں سے بھی ہو سکتے ہیں نا, لیکن نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے. اگر مجھے ماننا ہے تو پھر اس تعلیم پہ چلو جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مسیح کے آنے کے بعد جنگوں کا خاتمہ ہوگا, مذہبی جنگ کوئی نہیں ہوگی, پیار اور محبت سے تم نے مذہب پھیلانا ہے اور حکومت کے خلاف نہیں کرنا. اب ہمارے خلاف پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ حکومت کو اسپانسرڈ ہے, ٹھیک ہے, قانون بنا ہوا ہے. اس لیے ہم نے مذہبی حد تک تو اپنے مذہب پہ قائم رہنا ہے, لیکن وہاں ہم نے انکار نہیں کرنا اپنی مذہبی تعلیمات سے, لیکن سختی سے یا تلوار اٹھا کے یا پستول اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے قتل و غارت نہیں کرنی اور ہم امن تباہ کریں اور برباد کریں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے دعا کرنا ہے, اور اس نے فرمایا کہ میری فتح دعاؤں سے ہی ہوگی, اور اب تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. وہ ایک آدمی جو 125 سال پہلے ایک آدمی تھا ایک چھوٹے سے گاؤں میں, آج دنیا کے 210 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی لیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم حضور. السلام. سر حضور میری پوری خود قسمتی ہے, آپ سے میں دیکھ رہا ہوں لائف میں. تو سوتان جماعت سے ہوں میں. تو پچھلے سنڈے بھی آپ سوتان جماعت میں آئے تھے افتتاح کے لیے موکس میں. تو میں نے آپ کی چھپکے سے ویڈیو بنائی تھی, لے لی تھی. چھپکے سے بنائی تھی؟ بتا کے بنانی چاہیے تھی. ویڈیو تو میں لے تو لی ہے, سبھی میرے پیچھے پڑے جی مجھے سینڈ کرے مجھے سینڈ کرے. تو بس آپ نے اپنے لیے بنائی تھی, اپنے پاس رکھیں. نہ وہ میرے دل میں ہے, فون میں تو نہیں ہے, وہ میرے دل میں رکھی ہوئی ہے. اچھا, تو ویڈیو بنا کے دل میں رکھ لی تو بڑی اچھی بات ہے. میرا ایکسپلین ہی کرنا ہے آپ کو دیکھ کے, میرا وائبریشن ہو رہی ہے, میں بڑا پریشان ہو گیا آپ کو دیکھ کے. یار یہ میرا, پریشان ہو گئے. میں یہ کیا حقیقت ہے یا سپنا ہے یا خواب دیکھ رہا ہوں, مجھے یقین نہیں ہے, نو بلیو. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص اور وفا میں ترقی دے. یہی تھا. ابھی سسٹر نے آپ سے کوشچن کیا تھا, ابھی آپ نے ان کا آنسر دیا. یہ احمدی مسلم کو دوسرے ریلیجن والے ان کو کہتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ ہیں نہیں ہیں. پر میں پاکستان سے جاتا تھا, شاد باغ میں رہتے تھے, الطاف پارک میں ہماری مسجد تھی موکس میں. تو میرے ابو جو اہل حدیث مسلم سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں جاتا تھا. یہ میرا بڑا بھائی ہے شبیر احمد, ہم دونوں ساتھ آئے ہوئے. تو ہم دونوں نے, اس نے ایک دن پہلے بیعت کی, 2-3 دن پہلے پھر میں نے بیعت کی. پر میں 2007 میں سوتان مسجد میں آتا تھا, تو رانا مقصود صاحب تھے اس وقت میں مربی تھے. تو میں پاکستان سے آتا جاتا تھا مسجد میں. تو مجھے لوگوں نے روکا بھی, مارا بھی, جھگڑا بھی, بڑا کچھ کیا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا, ابو کیا یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ انہوں نے بولا یار یہ کچھ بھی نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, بس یہ مولویوں کا ہی کیا کرایا ہے جو ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے, باقی سب ٹھیک ہے. مولوی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے کوسچن بھی کیا مولوی صاحب سے جا کے, مولوی صاحب ابو بکر مسجد سوتال میں بھی پاکستان سے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی اچھا ہم آپ کو بتائیں گے, تو کچھ بھی نہیں بتا سکے. تو ایون یہ میری آنکھوں کے سامنے, ہمارے آنکھوں کے سامنے مسجد پاکستان شاد باغ میں الطاف پارک میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے, تو کسی بیوقوف انسان نے آن کے ان کے اوپر پٹرول چھنک دیا, آگ لگانے کی کوشش کی, سارا کچھ کر لیا, اس کو خود بخود آگ لگ گئی. کیونکہ وہ تو اللہ کا نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کا نام لے رہا تھا. کسی بھی عبادت گاہ میں جا کے کسی کو بھی اٹیک کرنا نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے بھی نہیں کہا. ویسے کبھی قرآن شریف میں بھی لکھا ہے, ایک مسلمان کو مارنا, کسی کے انسان کو بھی مارنا بغیر وجہ کے بہت بڑا جرم ہے. گویا کہ تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. تو بہرحال اچھا, تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے, یہ بیٹھے ہیں اخلاف صاحب آپ کے سامنے, سیکرٹری تبلیغ ہیں آپ کے. یہ تو پاکستانی نہیں ہیں, انہوں نے بھی احمدیت قبول کرنے کے بعد ماریں کھائی ہوئی ہیں.
ان کو تو مار کھا کے مردہ کر کے چھوڑ گئے تھے, بچ گئے یہ لوگ. حضور میں نے بھی مار کھائی ہے, ابھی تک میرے پیر پہ کھنجر کا نشان بھی ہے, مجھے مارنے کی بھی کوشش کی ہے, سارا کچھ کیا ہے. پھر تو بس اب تو خوف ڈر دور ہو گیا نا, اب کیا نہیں, اب خوف آپ کا ماشاء دیکھا, اب کوئی خوف نہیں ہے, بس یہ ہے آپ کی دعا چاہیے. اچھا, اللہ تعالیٰ فضل کرے. آمین. جی السلام علیکم حضور. میرا سوال جو ہے وہ نماز سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ میں نیو احمدی اور تمام مربیان کے مطابق انہوں نے یہی گائیڈ کیا ہے کہ جی مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جی کسی نان احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس وقت جو ہے حج اور عمرے کے دوران کیا حکم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ نماز ادا کی جا سکے؟ بات یہ ہے کہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے نہیں روکا تھا کہ نماز نہ پڑھو, ٹھیک ہے. پھر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے اور کہہ دیا کہ کافر بھی ہیں اور قتل کے قابل بھی ہیں, اس لیے ان کو اپنے پیچھے نماز نہ پڑھنے دو, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا, اس کی بنیاد اس طرح پڑی تھی کہ اگر یہ کہتے ہیں یہ کافر ہے اور ان کے پیچھے ان کو کفر کا فتویٰ بھی ہم پہ لگاتے ہیں اور ہمیں قتل کرنے کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا, ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی, اس لیے اب تم نے بھی نہیں پڑھنی ان کے ساتھ نماز. اور اس لیے نہیں پڑھنی کہ یہ تو اپنے خود دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, میں وہ امام ہوں جس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے امام بنایا, ٹھیک. تو اس لیے اب احمدی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ. اب رہ گئی بات حج کی کہ حج پہ ہم جاتے ہیں تو اکثر احمدی جاتے ہیں تو عموماً یہ احمدی 4-5 گروہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف فرقے ہوتے ہیں. بعض فرقے ایک دوسرے فرقے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, اس لیے وہ اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض دفعہ آگے پیچھے لوگ آتے ہیں تو اپنی نماز بعد جماعت پڑھ لیتے ہیں. تو احمدی کئی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اپنی نماز با جماعت ادا کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کوئی رستہ نہ ہو اور آپ نکل بھی نہیں سک رہے اور وہاں آپ کو ویسے بھی ایک خطرے والی حالت بھی ہو جاتی ہے اور پھر بڑی آڈ پوزیشن ہو جاتی ہے, تو اس میں نماز پڑھ لیں, لیکن اس نیت سے پڑھیں کہ میں گھر جا کے اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا. حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ حج پہ گئے تھے. وہاں جب گئے ان کے ساتھ ایک اور احمدی تھے, وہاں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے وہاں سے. خیر انہوں نے نماز پڑھ لی, انہوں نے کہا نماز پڑھ, میں دل نہیں چاہ رہا میرا پڑھنے کو. دوسرے ساتھی نے کہا کہ حضرت خلیفہ اول, اس وقت خلیفہ اول کا زمانہ تھا, کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایسی صورتحال ہو تو نماز پڑھ لو. خیر انہوں نے کہا حضرت خلیفہ اول نے فرمایا تو ان کے کہنے پہ پڑھ تو لی نماز, لیکن گھر آ کے دوبارہ انہوں نے اپنے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے رہائش میں پھر دوبارہ پڑھی کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی ایسے امام کے پیچھے جو امام کا اللہ کے بھیجے ہوگے انکار کرنے والے ہو. واپس پہنچے قادیان, حضرت خلیفہ مسیح اول کی معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے پوچھا تھا اس کے ایمان کی کمزور حالت تھی, اس لیے اس کو میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ایمان کی اجازت ہے, تمہیں خوف زدہ رہنا ہے تم نے, تو ٹھیک ہے تم موقع پہ پڑھ لو لیکن پھر علیحدہ بھی پڑھ لینا, یہ میں نے اس کو کہا تھا. اور پھر کہا اس کے مسیح ثانی نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا, اس وقت صورتحال اگر تھی تو پڑھ لی, اور گھر آ کے اگر پڑھ لی تھی تو یہی طریقہ تھا جو آپ نے صحیح کیا, ٹھیک ہے. کیونکہ نیت اصل چیز ہے نا, تو وہ ایک دل کی تسلی بھی ہوتی ہے, اس لیے کہ انکار ہے اس امام کا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. لیکن عموماً میں نے دیکھا ہے کہ 99% جو احمدی جاتے ہیں حج کرنے, اب تو کافی لوگ جاتے ہیں, میرے بڑے بھائی نے بھی حج کیا ہے اور احمدی بھی جاتے ہیں, میرے اور عزیزوں نے رشتہ داروں نے حج کیا ہوا ہے, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم احمدی مل جاتے ہیں تو ہم اپنی علیحدہ نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم حضور. السلام. حضور آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے. کہاں سے ہیں آپ بنیادی طور پہ, پیچھے سے؟ میں سر لاہور سے ہوں. اچھا اچھا. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے؟ سر میں پیدا یہاں انگلینڈ میں ہوا تھا, پھر میں پی آئی میں نوکری کرنے کے لیے پاکستان چلا گیا تھا, اور پھر 30 سال میں نے لاہور میں نوکری کی. اچھا اچھا. اور بیک بھی میں نے لاہور میں کی تھی. 2007 میں ہم
فیملی پوری نے میری بیوی بچے نے. اور اس کے بعد پھر ہم انگلینڈ آ گئے کیونکہ میرے پیرنٹس یہاں رہتے تھے تو وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے, تو پھر ان کی وجہ سے مجھے واپس انگلینڈ آنا پڑ گیا. تو میں ان کی لک آفٹر کرتا تھا, مگر چونکہ وہ بڑے کٹر سنی ہے تو وہ میرے بہت مخالفت میں تھے, بہت تھے, کہ یہاں تک کہ فوت ہونے تک میری والدہ مجھے اسی بات پہ منع کرتی رہی. حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, سنی ہیں, وہ بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے, میرے ساتھ بحث کرتے ہیں. اب انہوں نے مجھے ملنا بھی چھوڑ دیا اس لیے کہ جی میں تمہیں ملنا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں جی اگر تمہارے میں اتنا ہے تم لوگوں میں تو تم اپنے آپ کو دنیا میں لڑکے نہیں ویسے آرگیومنٹ کر کے آپ مطلب بات سے کسی طریقے سے اپنے آپ کو منواؤ اگر آپ لوگ اتنے سچے ہو. میں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے لڑیں, نہ میرا کم از کم اتنا علم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جا سکوں. میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اس وقت میں برمنگھم میں رہتا تھا, تو ہمارے مربی جو تھے وہ, میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی بھی اپنے اسکالر کو لے آئیں, میرے مربی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو آپ کے خدشات ہیں آپ بیٹھ کے ان سے بات کر لیں, اگر آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو کنونس کر لیں گے تو ٹھیک ہے. انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا. سال گزر گیا وہ نہ آئے. میں نے انہوں کو پوچھا کیوں نہیں کرتے, کہ جی سب کہتے ہیں جی ان کا چیلنج نہ ایکسیپٹ کرنا, یہ تمہیں منا لیں گے اور تم باہر جاؤ گے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے پھر ہم کیا. وہ کہنے لگا نہیں آپ لوگ جادوگر ہو اس لیے نا آپ کا ہم چیلنج نہیں ایکسیپٹ کرتے. میں نے کہا یار تم بیوقوفوں والی بات کرتے ہو, پڑھے لکھے آدمی ہو, تم جو تمہارے دل میں خدشات ہیں بیٹھ کے مربی صاحب سے بات کر لو. وہ سر اس وجہ سے اس نے مجھے ملنا چھوڑ دیا. میرا صرف یہ سوال ہے سر کہ ہم دنیا میں چلیں پاکستان میں تو نہ صحیح, دنیا میں باقی جگہوں پہ ہم اپنے آپ کو بحث سے آرگومنٹ سے یا طریقوں سے ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں ثابت کرتے؟ کون کہتا نہیں کرتے, ہم تو کر رہے ہیں, ہر ایک کو کرنی چاہیے تبلیغ. یہ جو بیٹھے ہیں اتنے لوگ, ان کے اوپر ان کی تبلیغ کا ہی اثر ہوا تھا نا جو ثابت ہو رہے ہیں. ایم ٹی اے 24 گھنٹے چل رہا ہے, عربی میں بھی چل رہا ہے, فرینچ میں بھی چل رہا ہے, انگریزی میں بھی چل رہا ہے, اب افریقہ میں بھی چل رہا ہے. لاکھوں بیتیں وہاں بھی ہو رہی ہیں. ہر سال جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ مذہب تو یہ زبردستی نہیں کیے جا سکتی. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا لا اکراہ فی الدین. پھر آگے جو فرمایا جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں, جو مرتد ہو جاتے ہیں, اس طرح نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو سزا دو, فرمایا کہ یہ لوگ چھوڑ گئے جو زمانے کے خوف سے, لوگوں کے خوف سے, اللہ تعالیٰ اور جماعت دے دے گا. پھر تعداد بڑھتی رہے گی. لکم دینکم ولی دین کا بھی یہی حکم ہو گیا ہیں. ایک وقت ہوتا ہے, ایک وقت تک ہر نبی کے لیے زمانے میں اسی طرح ہوتا رہا. کون سا نبی تھی جس کی جماعت پوری قوم نے قبول کر لیا؟ کہیں قرآن کریم میں ان کی زندگی کے زمانے میں تو نہیں ملتی. بعد میں پھر عیسائیت بھی جو پھیلی تو پولوس کے زمانے میں پھیلی, جو بالکل ڈسٹارٹڈ قسم کی عیسائیت تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر ٹرینیٹی کا مسئلہ بھی بیچ میں آ گیا. تو یہ تو ہم باقی حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ عیسائیت, میں حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پہ آیا ہوں, میں مسیح محمدی ہوں. عیسائیت کو دنیا میں پھیلتے ہوئے 300 سال سے زائد کا عرصہ لگا تھا, اور انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ اتنا عرصہ پورا نہیں ہوگا کہ دنیا میں ایک غالب اکثریت جماعت احمدیہ کی ہوگی. تو یہ تو عرصہ لگتا ہے. اب ایک آدمی, میں بتایا نا, ایک آدمی ایک گاؤں میں دعویٰ کرتا ہے, اگر وہ خدا تعالیٰ کا نبی نہیں تھا اور جھوٹا تھا نعوذ باللہ, تو اس کا دعویٰ اس گاؤں سے, جب کہ وسائل بھی نہیں تھے, جب کہ سڑکیں بھی نہیں تھیں, اور ریڑے اور گڈھے چلا کرتے تھے, اور اس میں بھی گڑے پڑے ہوئے تھے سڑکوں پہ, اور دھکے کھاتے ہوئے لوگ پہنچتے تھے. اس وقت وہاں سے دعویٰ ہوا, اور وہ آج دعویٰ دنیا پھیلا ہوا ہے. اس زمانے میں یہ جب دعویٰ کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا کہ یاتی کا من کل فجر عمیق و یاتونا من کل فجر عمیق, کہ تیرے پاس لوگ آئیں گے, دور دور سے آئیں گے, اور بڑے پریشانی کی حالت میں آئیں گے. ایک دفعہ ایک انگریز جوڑا, امریکن جوڑا آیا, تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں قادیان, انہوں نے پوچھا, سوال کیا کہ کیا دلیل ہے, مسیح معجزہ دکھاتا تھا, آپ کا کیا معجزہ ہے؟ انہوں نے کہا اور معجزوں کو تو چھوڑو, آج سے 30 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا تھا کہ لوگ دور دور سے تمہارے پاس آئیں گے
اور گڑے پڑے ہوئے رستوں سے آئیں گے اور سواریاں پریشان حال ہوئی پہنچیں گی وہاں. تو تم جو امریکہ سے چل کے یہاں آئے ہو کس لیے آئے ہو؟ پتہ کرنے آئے ہو. تو یہ معجزہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ 30 سال پہلے ایک خبر دے رہا ہے جس کو آج تم بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں. چپ کر گیا وہ امریکن جوڑا. تو بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ تو پھیل رہی ہے. 120 سال 25-30 سال پہلے اب 210 ملکوں میں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر سال اللہ کے فضل سے احمدیت میں لوگ شامل ہوتے ہیں. آپ بھی شامل ہوئے اور یہ بھی شامل ہو رہے ہیں. آپ تو اس لیے جہاں جہاں موقع ابھی پچھلے دنوں جلسے پہ جو ہوا ہے ہمارا، اس کے بعد جو ٹیورن شراؤٹ کا جو ایکسپرٹ ہے یہودی ہے، وہ 2-3 سال سے آ رہا ہے. وہ کہتا ہے نمائش بھی لگاتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہے جلسے پہ نمائش کے نہیں. وہ شورٹس کیا نام ہے اس کا؟ شولز. یس. وہ اس کے بعد مجھے ملا. کہتا ہے اس نے کہا پہلی دفعہ جب آیا تھا جلسے میں تقریر کی تھی کہ میں امریکہ سے آیا ہوں اور امریکہ میں جماعت احمدیہ کو کوئی نہیں جانتا، آپ لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے. ٹھیک. ماشاء اللہ وہاں تو بہت ہے. اب آیا تو کہتا ہے میں غلط تھا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے ہو. اب امریکہ میں جماعت احمدیہ کا بہت تعارف ہو گیا اور وسیع پیمانے پہ تبلیغ ہو رہی ہے. جی سر. تو یہ تو ہو رہا ہے کام. یہ باقی یہ ہے کہ دل کو چیر کے اندر ایمان ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے کہا حاصل کو فرمایا تھا کہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں، ہدایت دینا میرا کام ہے. ٹھیک ہے. تمہارا کام ہے تبلیغ کرنا. بلغ ما ارسل الیک. آپ تبلیغ کریں جو آپ پہ رسالت جو بھیجی گئی ہے. تو بلغ کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تھا اور وہی ہمیں ہے. باقی دلوں کا بدلنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس نے فرمایا جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کر. بس جس کی فطرت نیک ہے وہ انجام کار آ جائے گا. بہت شکریہ. شکریہ. اچھا دیٹس آل. نماز پریئر ٹائم ہے. اب کیا کریں؟ دعا. دعا. If it is possible, then we would like to request a photo. But if it is not possible, then this. No, what is your next program before photo? We have we wanted to request if it was possible for Bayat. But we wanted to request if it is possible for Bayat. But if it is not, then this is not a problem. I don't think it will be possible. Yes, sir. No problem. Of course. And if we could do dua. How many of them who have just recently accepted Ahmadiyyat? Quite a lot of them. Most of them have recently accepted Islam Ahmadiyyat. So those who are just recently converted Ahmadis, call them here so that they can come. Okay. So those for the brothers who have recently taken bayat, then please, if you can follow Farooq Aftab's instruction and come forward to take bayat at the hand of Khalifa al-Masih. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I enter this day the Ahmadiyya Jamaat in Islam at the hand of Masroor. I have firm faith that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Khatamun Nabiyyin, the seal of all the prophets. I also believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. I promise that
I will always try my best to abide by the 10 conditions of Bai'at as prescribed by the Promised Messiah alayhi salam. I will give precedence to my faith over all worldly objects. I will always remain loyal to the institution of Khilafat in Ahmadiyyat, and will obey you as Khalifatul Masih in everything good that you may require of me. Inshallah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. I beg pardon from Allah, my Lord, for all my sins, and turn to Him. رب إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. O my Lord, my Allah, I wronged my soul and confess all my sins. Please forgive me my sins, for there is none else except Thee to forgive. Ameen. Now we shall offer silent prayer. Please join me. Ameen. Assalamu alaikum.